بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ایم ای فاؤنڈیشن اسکول میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم 6 کلاس کی اسلامیت کا اسائنمنٹ نمبر 14 ڈسکس کریں گے۔ پہلے کی طرح اس اسائنمنٹ میں بھی آپ کو 6 دن کا کام دیا گیا ہے۔ نمبر 1، پہلے دن دیکھیں، سبق ایثار کی ریڈنگ کریں۔ دوسرے دن کا کام، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، ایثار کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں۔ سوال نمبر 2، سخاوت کیسے کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3، ایثار کا کیا مطلب ہے۔ سوال نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر کس کو دے دی۔ سوال نمبر 5، صحابی نے وفات کے وقت کیا وصیت فرمائی۔ نمبر 4، چوتھے دن کا کام، مندرجہ ذیل سوالات کے بیانیہ جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، جنگ یرموک کے موقع پر زخمی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ایثار کا واقعہ بیان کریں۔ پانچویں دن کا کام۔ سوال نمبر 2، ہر پاکستانی مسلمان پر ایثار کیوں لازم ہے۔ نمبر 6، چھٹے دن کا کام، درست جواب چن کر خالی جگہ پر کریں۔ سب سے پہلے آپ سبق ایثار کا ٹائٹل پیج بنائیں گے اور اس کے نیچے تاریخ لکھ دیں گے۔ پہلے دن کا کام دیکھیں، سبق ایثار کی ریڈنگ کریں۔ ریڈنگ کے لیے آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 95 پہ آ جائیں گے۔ صفحہ نمبر 95 سے لے کے 98 تک آپ لوگ اچھی طرح ریڈنگ کریں گے۔ ریڈنگ میں آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے ایثار کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ ایثار کے معنی ہے ترجیح دینا۔ شرعی اصطلاح میں اس سے مراد اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا، یعنی اپنی ضرورت ہونے کے باوجود بندہ دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھے، اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی ضرورت کا خیال رکھے، اس کو ترجیح دینا کہتے ہیں، اور اسی کا نام ایثار ہے کہ آپ کو بھی ضرورت ہے، دوسرے کو بھی ضرورت ہے، لیکن آپ اپنی ضرورت سے بڑھ کے دوسرے کو ترجیح دیتے ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کو ایثار کہا جاتا ہے۔ ایثار اور سخاوت میں تھوڑا سا فرق ہے کہ دیکھیں، سخاوت تو اس وقت کی جاتی ہے نا جب آدمی کے پاس ضرورت سے زائد مال ہو، کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا کہ اس کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، اور پھر وہ اپنا زائد مال دوسروں کی ضروریات میں پورا کر رہا ہے، دوسروں پہ خرچ کر رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا سخی ہے، سخاوت کر رہا ہے۔ لیکن ایثار کا مرتبہ اس سے بھی بڑھ گیا۔ ایثار کیا کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ضرورت سے زائد مال نہیں ہے، آپ کے پاس اپنی ضرورت کے بقدر ہے، لیکن وہی چیز دوسرے کو بھی ضرورت ہے، تو آپ اپنی ضرورت کو چھوڑ کے دوسرے کی ضرورت کو پورا کر رہے ہو، اس چیز کا نام ایثار۔ اسی وجہ سے اس کا مرتبہ بھی زیادہ ہے۔ قرآن و حدیث میں بھی ہمیں ایثار کی ترغیب دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، جہاں مومنوں کی صحابہ کی صفات بیان فرمائے گی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی ضرورت سے بڑھ کے دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی ان کو بھی ضرورت ہے، اس کے باوجود دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صفات مومنوں کی صحابہ کی بیان فرمائی، اسی وجہ سے یہ ایک کمال درجے کی عبادت ہے کہ آپ اپنی ضرورت سے بڑھ کے دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھ رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت بھی ایثار کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ایک دفعہ ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے چادر پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی چادر کی۔ اتنے میں ایک دوسرے صحابی آ جاتے ہیں اور وہ آ کے اپنی ضرورت کا اظہار کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر اپنی ان کو عنایت فرما دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے دوسروں کو وہ چادر عطا فرما دی تاکہ دوسرے اس چیز سے فائدہ اٹھا لیں۔ اسی طرح ایک غریب صحابی کی شادی تھی، ولیمے کی دعوت کرنی تھی، دعوت میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا جس سے وہ ولیمے کی دعوت کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں دیکھا کہ آٹے کی ایک بوری رکھی ہوئی ہے صرف، اور کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں۔ یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت بھی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آٹے کی بوری اٹھائی اور ان صحابی کے گھر میں پہنچا دی تاکہ وہ ولیمے کی دعوت کر لیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ضرورت تھی کہ آپ کے گھر میں کھانے کو اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ نے دوسرے کی ضرورت کا خیال کیا، صرف ہمیں ترغیب دینے کے لیے۔ اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ انتقال سے پہلے انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے 7 باغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے جائیں۔ یہ چونکہ مدینہ میں مسلمان نئے نئے آئے تھے تو اس وقت مسلمانوں کو زیادہ ضرورت تھی، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کی وصیت فرمائی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 باغوں کی آمدنی اللہ کی راہ میں وقف کر دی کہ اس سے جو کچھ حاصل ہوگا
ایک پیسہ بھی میرے پاس نہیں آئے گا، وہ سارا مسلمانوں کی ضرورت پر خرچ کیا جائے۔ یہ سارے واقعات اور اس طرح اور بھی سینکڑوں واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے، جس میں ہمیں ایثار کی ترغیب دی گئی۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ صرف زندگی میں ہی نہیں، موت کے وقت بھی انہوں نے دوسروں کو ترجیح دی۔ جنگ یرموک کا ایک واقعہ ہے کہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میدان جنگ میں زخمی پڑے تھے، تو ایک صحابی نکلے اور اپنے چچا زاد بھائی ان کی تلاش میں نکلے کہ کہیں اگر وہ مل جائیں تو میں ان کو پانی پلا دوں۔ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ اچانک ان کی نظر پڑی اپنے چچا زاد بھائی پہ کہ وہ زخمی حالت میں پڑے ہوئے، تو وہ پانی کا مشکیزہ لے کے گئے ان کے پاس تاکہ ان کو پانی پلائیں۔ جیسے ہی ان کے قریب پہنچے تو ان سے پوچھا پانی پئیں گے؟ انہوں نے کہا بالکل پلائیں۔ ابھی یہ پلانے ہی لگے تھے کہ اتنے میں ایک دوسرے صحابی کے کراہنے کی آواز آئی، جس طرح آدمی مصیبت میں پریشانی میں کراتا ہے، آواز نکالتا ہے، تو آہ کی ان کی آواز نکلی۔ حالانکہ ان کے چچا زاد بھائی خود زخمی پڑے تھے، لیکن انہوں نے دوسرے کی طرف جانے کا اشارہ کر دیا کہ پہلے ان کو پانی پلاؤ۔ یہ جب دوسرے صحابی کے پاس پہنچے، اتنے میں تیسرے صحابی کی آواز آئی، ان دوسرے صحابی نے ان کی طرف جانے کو اشارہ کر دیا۔ یہ جب واپس ان کے پاس پہنچے، یعنی تیسرے صحابی کے پاس، تو ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ دوبارہ واپس پلٹے کہ میں ان کو پانی پلاؤں، جو دوسرے صحابی تھے۔ جب ان کے پاس پہنچے ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ یہ دوبارہ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آئے، چلو ان کو ہی پانی پلا دوں۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا ان کا بھی انتقال ہو چکا۔ تو تینوں نے مرتے وقت بھی ایثار کا مظاہرہ کیا کہ جس وقت موت کا عالم ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، پانی کی طلب ہے، اس وقت بھی ترجیح دے رہے ہیں کہ میرا دوسرا بھائی پی لے، میری خیر ہے۔ موت کی حالت میں، مرتے وقت بھی ان صحابہ کرام نے ہمیں ایثار کا درس دیا ہے، اور اسی کو اپناتے ہوئے ہماری پوری اسلامی تاریخ ایثار و قربانی کی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ خود ہمارا ملک جو دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے، جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا، پاکستان کو یہ تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ اسلامی تاریخ ایثار و قربانی کی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ خود ہمارا ملک پاکستان جو دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے، جو اسلام کے نام پہ وجود میں آئے، تاریخ گواہ ہے کہ 2 ریاستیں دنیا میں ایسی ہیں جو صرف اسلام کے نام پہ وجود میں آئیں۔ پہلی ریاست مدینہ منورہ کہ جب مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت کی صرف اسلام کے لیے، اور دوسری ریاست پھر پاکستان کہ جب ہندوستان سے مسلمانوں نے ہجرت کی پاکستان۔ یہ 2 ریاستیں ایسی ہیں جو صرف اسلام کے نام پہ وجود میں ہیں۔ یہ ہمارے پاکستان کے لیے بڑا فخر بھی ہے، ہمارے لیے بھی بڑا فخر کا باعث ہے۔ تو ہمارے پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں کہ جس وقت پاکستان وجود میں آیا اور اس کے بعد سے لے کے آج تک پاکستان ایثار و قربانی کے واقعات سے بھرا ہوا ہے۔ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ دکھی اور مصیبت زدہ لوگوں کے لیے اپنے آرام و سکون کو قربان کر دیں اور دوسروں کی خوشنودی کو ہر قیمت پر پورا کریں۔ تو یہ سبق ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ ہم اپنی ضرورت سے بڑھ کے دوسروں کی ضرورت کا خیال رکھیں۔ جو ضرورت مند لوگ ہیں، چاہے وہ ہمارے اپنے علاقے میں ہیں، چاہے ہمارے اپنے گھر بار میں ہیں، چاہے ہمارے رشتہ داروں میں ہیں، یا پاکستانی ہونے کی حیثیت سے وہ پاکستانی ہیں، تو جہاں بھی جس کو ضرورت ہو تو ہم اپنی ضرورت سے بڑھ کے ان کی ضروریات کو ترجیح دیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو اپنا لیں گے تو دین پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم دنیا میں بھی خیر و عافیت سے اپنی زندگی گزار سکیں گے اور اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا فرمائے۔ تو یہ آپ لوگوں کا سبق ہے، اس کی آپ لوگوں نے اچھی طرح ریڈنگ کرنی۔ اس کے بعد دوسرے دن کا کام دیکھیں۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ سوال آپ لوگوں نے بلیک پین سے لکھنا ہے اور اس کا آنسر آپ لوگوں نے بلو پین سے لکھنا ہے۔ سوال نمبر 1، ایثار کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں۔ جواب: ایثار کے لغوی معنی ترجیح دینا، اور شرعی اصطلاح میں اس سے مراد اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا۔ سوال نمبر 2، سخاوت کسے کہتے ہیں؟ جواب: سخاوت یہ ہے کہ اپنی ضرورت سے زائد مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ تیسرے دن کا کام دیکھیں۔ سوال نمبر 3، ایثار کا کیا مطلب ہے؟ جواب: ایثار یہ ہے کہ دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت سے بڑھ کر سمجھا جائے، خواہ اس میں اپنا نقصان ہو جائے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اس کی پرواہ نہ کی جائے۔ سوال نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر کس کو دے دی؟ جواب: جو چادر خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، خود ضرورت ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، کیونکہ صحابی کو بھی ضرورت تھی۔ سوال نمبر 5، صحابی نے وفات کے وقت کیا وصیت فرمائی؟ جواب:
صحابی نے وصیت فرمائی کہ میرے 7 باغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے جائیں۔ چوتھے دن کا کام دیکھیں۔ مندرجہ ذیل سوالات کے بیانیہ جوابات تحریر فرمائیں۔ اوپر ہیڈنگ ڈال لیجیے گا، بیانیہ سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 1، جنگ یرموک کے موقع پر زخمی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایثار کا واقعہ بیان کریں۔ جواب، پہلے آپ لوگ ہیڈنگ ڈالیں۔ جنگ یرموک میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ایثار۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں پانی کا مشکیزہ لے کر نکلا، دیکھا تو وہ زخمی پڑے ہیں۔ میں ان کو پانی پلانے لگا تو قریب سے دوسرے زخمی صحابی کی آواز آئی، آہ! میرے چچا زاد بھائی نے ان کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ میں ان کے پاس پانی لے کر گیا تو قریب تیسرے شخص کی آواز آئی، آہ! انہوں نے بھی مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ جب ان تیسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو وہ دم توڑ چکے تھے۔ میں واپس دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ پھر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ سب نے ایک دوسرے کے لیے جان دے دی۔ 5ویں دن کا کام دیکھیں۔ ہر پاکستانی مسلمان پر ایثار کیوں لازم ہے؟ جواب، اسلامی تاریخ ایثار و قربانی کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ خود ہمارا ملک پاکستان، جو دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے، جو اسلام کے نام پر قائم ہوا، اس کے وجود میں آنے اور اس کی تعمیر و ترقی میں بھی مسلمانوں کا ایثار شامل ہے۔ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اس لیے ہر پاکستانی مسلمان پر لازم ہے کہ وہ دکھی اور مصیبت زدہ لوگوں کے لیے اپنے آرام اور سکون کو قربان کر دے اور دوسروں کی خوشنودی کو ہر قیمت پر پورا کرے۔ 6 دن کا کام دیکھیں۔ درست جواب چن کر خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈیش پیش کی، ٹوپی، چادر یا دوپٹہ؟ تو آپ کا آنسر آ جائے گا چادر۔ نمبر 2، صحابی نے وصیت کی کہ میرا باغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا۔ نمبر 3، اسلام کی تاریخ ایثار کے عظیم واقعات سے بھری پڑی ہے۔ نمبر 4، ایثار کی وجہ سے معاشرے میں امن قائم ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، غزوہ تبوک میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی۔ کام مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنے انڈیکس میں آ جانا ہے، جہاں آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا چیپٹر، اس کا عنوان بھی لکھا تھا، اسی کے نیچے آپ نے اپنے سبق ایثار کا عنوان لکھ دینا ہے۔ اس طرح آپ لوگوں کا یہ سبق مکمل ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو کام اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔